مکہ میں ہی یہ تمام معنی موجود ہیں، وصال کے، وفات کے، رحلت کے، دنیا سے پردہ فرمانے۔ باقی امت کا یہ فیصلہ ہے۔ بہار شریعت میں زیارت مدینہ کے آداب پڑھیے، بہار شریعت میں زیارت مدینہ کے آداب پڑھیے۔ انشاءاللہ کنزل کورس میں ایک درس فضائل مدینہ کا بھی رکھیں گے، اس میں ہم یہ پڑھیں گے۔ ائمہ دین نے کہا کہ جب مدینے جاؤ تو کسی ایسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ حضور کے بارے تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور زندہ ہیں اور تمہارے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ تمہارے دل میں جو بات، جو خیال آتا ہے، حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب مدینہ پاک حاضری دو حضور کے روضے پہ، اس یقین کامل کے ساتھ حاضری دو کہ حضور میرے سامنے ہیں، میں حضور کے سامنے ہوں، اور حضور مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا سلام سماعت فرمائیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب حضور کو سلام عرض کرنے جو مسجد نبوی میں داخل ہو تو سر جھکا لو، نگاہیں جھکا لو ادب سے، اور کوئی کتنی بڑی ہی شخصیت کیوں نہ آ جائے، پہلے لے کے گزر جاؤ کہ اس وقت تمہارا مقصود صرف سلام ہونا چاہیے حضور کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کہ حضور نے پہلی جو بات میرے کان شریف میں، کان مبارک میں کہی وہ یہ تھی کہ فاطمہ، جبرائیل ہر سال ایک دفعہ دور کرتے ہیں رمضان میں میرے ساتھ قرآن مجید کا، اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں دنیا سے تشریف لے جانے والا ہوں۔ تو میں رو پڑی، مجھے حزن لاحق ہوا، میرا رونا دیکھ کر، مجھے روتا دیکھ کر حضور کو گوارا نہ ہوا۔ حضور نے پھر میرے کان میں فرمایا عائشہ، فاطمہ، کیا فرمایا؟ فاطمہ میری بیٹی، تو خوش نہیں ہوگی اس بات پر کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا فرمایا؟ فاطمہ تو اس بات پر خوش نہیں ہوگی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو عالمین تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے۔ کتنا بڑا اعزاز حضور نے عطا فرمایا۔ جب حضور نے مجھے یہ کہا تو میں مسکرانے لگی کہ میرے آقا نے مجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اور دوسری حدیث میں مشکات پاک میں بیان کی کہ دوسری حدیث میں یہ ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تو خوش نہیں کہ میرے اہل بیت پاک میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ ملے گا وہ تو ہی ہے۔ فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ میرے گھرانے میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا وہ کون ہے؟ تو ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضور کے وصال شریف کے 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ ربیع الاول سے دنوں والا، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، 6واں مہینہ ربیع الاول میں حضور کا وصال ہوا۔ تو 6 ماہ میں بی بی فاطمہ کا وصال۔ اور محدثین نے لکھا کہ ان 6 ماہ میں بی بی فاطمہ کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، کسی نے کا مطلب اہل بیت میں سے کسی نے بی بی فاطمہ کے چہرے پاک کے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کا اتنا غم تھا بی بی فاطمہ۔ آپ نے ایک ربائی کہی، آپ حضور کی قبر پاک پہ حاضر ہوئی، فصاحت و بلاغت کا وہ ایک معجز کلام ہے، وہ 4 مصرے۔ بی بی فاطمہ نے حضور کی قبر مبارک سے مٹی اٹھائی، اس کو اپنے چہرے پاک پہ رکھا، یا کتنا درد ہوگا، اور وہ درد بی بی فاطمہ نے خود بیان کیا۔ آپ نے پھر بدی وہ مصرے پڑھے، عرض کرنے لگی حضور کی بارگاہ میں کہ جس نے حضور کی
قبر اقدس کی مٹی کی خوشبو سونگھ لی ہو، اس کو پھر کسی عطر کی، کسی مشک عنبر کی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی نے مجھ پر غم کے وہ پہاڑ ڈھا دیے، وہ پہاڑ توڑ ڈالے۔ حضور اگر چمکتے دنوں پر یہ غم پڑتا تو یہ دن دن نہ رہتے، سیاہ راتیں بن جاتے۔ سیدنا علی آپ کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، ساری زندگی حضور کے وصال کے بعد